وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سب سے پہلے ہمارے اخلاق کا امتحان ہمارے گھر میں ہوتا ہے۔ آج دنیا کیپٹلزم کے دور میں جی رہی ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ایک گھٹن کا ماحول ہے، ہر چیز کو دولت اور پیسے کے میزان میں تولا جا رہا ہے۔ اور یاد آتا ہے علامہ اسد کا یہ قول اور ان کی یہ کوٹیشن، اسلام ایٹ دی کراس روڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کے اس دور میں یوں لگتا ہے کہ لوگوں کی عبادت گاہیں ان کے بینک ہیں۔ اور اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دکاندار کا اخلاق اپنی دکان کے اوپر تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس لیے کہ اس کا کسٹمر اس کے پاس آیا ہے۔ ایک ٹیلی فون آپریٹر کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کو باقاعدہ پورے کے پورے ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں کہ کیسے آپ نے کال ریسیو کرنی ہے اور کیسے آپ نے رٹے رٹائے جملے کہنے اپنا خیال رکھیے گا، چاہے وہ دور پار کا ہو، وہ اس کو جانتا تک نہ ہو، تو کیسے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے۔ آج ایک باس کے لیے تو ایک نوجوان بیٹے کا اخلاق بہت اچھا ہے، یس سر جی حضور، وہ ہر وقت سمائل پاس کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے اخلاق کا امتحان اس کے گھر کی چار دیواری میں ہوتا ہے۔ باقی جگہوں پہ ہم بے روپیے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے سٹیٹس کے پیچھے، اپنے ستاروں کے پیچھے، ٹوپی اور رومال کے پیچھے، اپنی داڑھی اور تسبیح کے پیچھے اپنی اصلیت چھپائی ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں سے ہم اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتے، وہاں ہم اصل میں جیسے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اخلاق عظیمہ کی چونکہ تکمیل کرنی تھی تو آپ نے مسلمانوں کو معیار بتا دیا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے اخلاق کے لحاظ سے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا پیغمبر ہوں اور سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے میں خود ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور گھر والوں میں سب سے پہلا مقام والدین کا ہے۔ آپ کے اخلاق کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ کیسے بولتے ہیں۔ ایک بی ایس کرنے والی، ایک ایم ایس کرنے والی، ایک ایم فل کرنے والی میری بیٹی، اس کا امتحان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کیسے رہتی ہے اور اپنے ہاسٹل میٹس بچیوں کے ساتھ کیسے رہتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس کا امتحان یہ ہے گھر میں اپنی ماں سے کیسے بولتی ہے، اپنے باپ سے کیسے بولتی ہے، اپنے بھائی سے کیسے بولتی ہے، اپنے شوہر سے کیسے بولتی ہے، اپنی بہن سے کیسے بولتی ہے۔ اور اس میں سر فہرست مقام والدین کا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے اخلاق کاملہ اور اخلاق حسنہ اور خلق عظیم کی جو تعلیم ہے اس میں والدین کا اتنا مقام ہے۔ اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے یوں کہہ دوں پیغمبر کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے کہ اگر آپ کا والد آپ کو حکم دے دے، آپ کی ماں آپ کو کوئی حکم دے دے، تو یوں سمجھیں کہ ماں اور باپ کا حکم نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ جب ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں عرش والا رب راضی ہو جاتا ہے، جب ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں عرش والا رب ناراض ہو جاتا ہے۔